واللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھیں. میرے محترم سامعین حضرات و بزرگان قوم و ملت و ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس کا انعقاد کیا گیا. عزا کا فرش امام مظلوم کربلا کو یاد کرتے ہوئے بچھایا گیا تاکہ مرحومہ کے لیے یہ توشہ آخرت بن سکے. جب ہمارا کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یقیناً ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. ہمیں صرف اور صرف ایک ایسا غم جسے غم کربلا کہا جاتا ہے، غم ائمہ طاہرین کہا جاتا ہے، غم چہاردہ معصومین کہا جاتا ہے، ایک ایسا غم نظر آتا ہے کہ جو ہمارے تمام غموں کا مداوا ہے. اگر غم کربلا نہ ہوتا، اگر غم مظلوم کربلا نہ ہوتا، کربلا والوں کا غم نہ ہوتا، تو ہم اپنے اعز و اقربا کی موت پر نڈھال ہو کر مر جاتے. غم کی عجب کیفیت ہوتی ہے. جب انسان مضطرب ہوتا ہے، جب پریشان ہوتا ہے تو وہ اندر سے بے بس ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. یہ دنیاوی غم ہے کہ جو ہمیں نڈھال کرتا ہے، یہ دنیاوی غم ہے کہ جو ہمیں کمزور بناتا ہے. لیکن عزیزان ایمان، ائمہ طاہرین کا غم وہ غم ہے کہ جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے غموں سے لڑنے کا. بھئی کربلا کا غم اگر نہ ہوتا تو ہم اعزاء کی موت پر مر جاتے، تڑپ جاتے. لیکن ہم کربلا جا کر بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس حسین سے ہے کہ جس کے دروازے پر ہم جاتے ہیں تو حیات بھی لاتے ہیں اور کفن بھی لاتے ہیں. بھائی حسین ہمیں کفن بھی دیتا ہے اور زندگی کے تحفے سے بھی نوازتا ہے. عزیزوں، مجلس چاہے کسی بھی عنوان کی ہو، یہاں مجلس رکھی گئی ہے ایصال ثواب کی. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. یقیناً مرحومہ مولا کی شہدائی تھی، مولا کی چاہنے والی تھی، کنیز زہرا میں شمار ہوتی تھی، اور اس نے اپنے پیچھے اپنی اولاد کو بھی چھوڑا تاکہ وہ عزاداری سید الشہداء برپا کر سکے. عزیزوں، اگر ماں نیک ہوتی ہے یا ماں کنیز زہرا ہوتی ہے تو اس کی اولاد خمینی جیسی ہوتی ہے. اور ماں اگر جاہل ہو، دشمن ہو، دشمن کے گھرانے کی ہو تو بیٹا صدام جیسا ہوتا ہے. دیکھیے یہ مکتب ہے ماں، سب سے پہلا مکتب ہے ماں
کہ جہاں بچہ کچھ سیکھتا ہے تو دنیاوی غم ہمیں کمزور کرتا ہے، ہمیں نڈھال کرتا ہے۔ ایصال ثواب کے عنوان سے پروگرام رکھا گیا ہے، جب بھی کبھی کوئی مجلس ہوتی ہے سرکار، تو آپ جیسے ہی مجلس، لفظ مجلس جیسے ہی آپ کے ذہن میں جاتا ہے، جیسے ہی آپ سماعت کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک ذات ابھر کے آتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے مجلس سنا تو آپ کے ذہن میں ایک ذات آئی۔ بھائی مجلس چاہے کسی عنوان کی ہو، چاہے وہ 10ویں کی ہو، چاہے وہ سویم کی ہو، چاہے وہ چہلم کی ہو، چاہے وہ برسی کی ہو، چاہے کسی بھی عنوان کی مجلس ہو، جہاں آپ نے اعلان سماعت کیا کہ فلاں امام بارگاہ میں یا عزا خانہ ابو طالب میں مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ نے اعلان سماعت کیا تو ہماری قوم کے بچوں کے ذہنوں میں، گھر کی عورتوں نے بھی اعلان سماعت کیا تو عورتوں کے بھی ذہنوں میں ایک ذات ابھر کے آتی ہے جسے حسین کہا جاتا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، جسے حسین کہا جاتا ہے۔ بھائی مجلس ہے سویم کی، مجلس ہے 10ویں کی، مجلس ہے چہلم کی، مجلس ہے برسی کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مجلس برپا ہوتی ہے تو ذات حسین ابھر کے ذہنوں میں آتی ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ حسین ہی تنہا وہ ذات ہے کہ جس نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا۔ یعنی آدم کا ذکر ہے تو حسین سے ہے، نوح کا ذکر ہے تو حسین سے ہے، شریعت کا تذکرہ ہے تو حسین سے ہے۔ یہ حسین کی ذات ہے کہ جو اسلام کا تمام تذکرہ بچا کے لے گئی۔ بھئی یہ حسین مظلوم ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ بھئی یہ حسینیت ہے کہ جو ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اگر غم کربلا نہ ہوتا تو ہم مر جاتے، ہم بے بس ہو جاتے، لیکن یہ غم کربلا ہے، کربلا والوں کا غم ہے کہ جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ سن 61 ہجری کے لیے امام علی مقام نے قربانی نہیں دی ہے عزیزان ایمان۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام نے جو قربانی پیش کی ہے وہ نماز کے لیے تھی، غلط۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے لامحدود۔ لوگ یہ جملہ کہہ کے کر دیتے ہیں محدود، یعنی نماز کے لیے قربانی دی، نہیں۔ امام علی مقام نے صرف 61 ہجری کے لیے قربانی نہیں پیش کی ہے، بلکہ قربانی پیش کی ہے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ بھائی جب مدینے سے نکل رہے تھے یہی کہہ رہے تھے نانا گواہ رہیے گا، میں نکل رہا ہوں تیری امت کی اصلاح کے لیے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، میں نکل رہا ہوں تیری امت کی اصلاح کے لیے۔ بھائی نماز اگر بچانی ہوتی تو مدینے میں نماز ہو رہی تھی، امام مصلی سے تبلیغ کرتے، لیکن عزیزان ایمان یہ مدینہ ہے، مدینہ۔ حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہی مدینہ ہے کہ جہاں میرے نانا کو زہر دیا گیا۔ بھائی تاریخ پڑھنے والے افراد موجود ہیں، یہی مدینہ ہے کہ جہاں میرے نانا کو زہر دیا گیا، شہادت چھپائی گئی، قاتل کے چہرے پر نقاب ڈال دی گئی۔ اس کے بعد میرے بابا نے مصلی عبادت پر جا کر تبلیغ کرنا شروع کی۔ نمازی کی حالت میں، نماز کی حالت میں ضربت لگی۔ سب کو معلوم ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی ہے، لیکن عزیزان ایمان یہ نہیں معلوم کہ زہر کہاں سے آیا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے، زہر آیا کہاں سے تھا؟ مدینے کی دیوار اتنی بلند ہوئی، ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھئی مدینے کی دیوار اتنی بلند ہوئی کہ قاتل کا چہرہ چھپا رہا۔ اب عزیزان ایمان دیکھا کہ ماں فاطمہ ہے، بھئی تبلیغ ولایت کر رہی ہے شہزادی فاطمہ، بھئی گھر گھر جا کر ولایت کا پیغام دے رہی ہے، تبلیغ ولایت کر رہی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا اگر ولایت کی تبلیغ ہو گئی تو ہمارے ہاتھ سے منصب چھن جائے گا، لہذا جو ولایت کے لیے آواز بلند ہو اسے دبا دیا جائے۔ بھئی شہادت ہوئی،
بی بی فاطمہ کی. اب عزیزان ایمان دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ قاتل کو چھپا لیا گیا. امام حسن کے جنازے پر جودہ بنت اشعث نے زہر دیا اور ایک ملعونہ کے حکم سے تیر چلایا گیا. بھائی جنازے پر تیر برسائے گئے. بظاہر لوگوں نے دیکھا کہ تیر چلا، لیکن کس کے کہنے پر چلا؟ کیوں چلا؟ زہر کہاں سے آیا؟ لوگوں نے چھپا لیا. اب عزیزان ایمان قاتل کو پردے میں رکھا جا رہا تھا، قاتل کو چھپایا جا رہا تھا. امام نے کہا نانا میں نکل رہا ہوں تیری امت کی اصلاح کے لیے. بھائی اصلاح اس کی جاتی ہے جو بھٹکا ہوا ہو، جو حق کو نہ پہچانتا ہو. بھائی امام حق کو پہچانوانا چاہ رہے ہیں کہ حق کدھر ہے. اب عزیزان ایمان لوگ کہتے ہیں امام اگر نماز کے لیے قربانی دیتے تو مدینے میں قربانی دے سکتے تھے، لیکن امام نے کربلا کا انتخاب کیا. کربلا میں قافلہ تیار کر کے آئے. اب جب کربلا میں آئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسین کو کربلا گھیر کر لائے ہیں. اما حسین کو کربلا گھیر کر نہیں لایا گیا، حسین پوری یزیدیت کو کربلا گھیر کر لائے. صلوات پڑھیں. زندہ باد یا علی. پوری یزیدیت کو گھیر کے کربلا لائے ہیں امام علی مقام، تاکہ یہاں قاتل نہ چھپ سکے. اچھا آتے ہی پہلا کام کیا کیا ہے امام مظلوم نے؟ سب سے پہلا کام جو امام نے کیا ہے وہ قبیلہ بنی اسد کو بلایا، اور بلانے کے بعد زمین کربلا کی اجرت دی. زمین کربلا کو خریدا جس میں 30,000 درہم شہزادی زینب کے ہیں اور 30,000 درہم مولا آقا حسین کے. رجسٹری ہوئی جناب شہزادہ علی اکبر کے نام کہ جسے جاگیر کربلا جس کے نام کی گئی. زمیندار کربلا ہے شہزادہ علی اکبر. اب عزیزان ایمان سنیں، کربلا خریدی گئی. کب پہنچے ہیں مولا؟ 2 محرم کو. شہید کب ہوئے؟ 10 محرم کو. کتنے دن کا وقفہ ہے؟ 1 ہفتہ. 1 ہفتے کے لیے مولا آپ اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ آئے ہیں، انصار کے ساتھ آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے، آپ قتل کر دیے جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کا چاہنے والا قبیلہ ہے، یہ تو آپ کو ایسے ہی دے رہا ہے. پوری کائنات آپ کا صدقہ ہے مولا. آپ کو زمین کربلا خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ زمین کربلا خرید کیوں رہے ہیں؟ کس کے لیے خرید رہے ہیں؟ اچھا خریدنے کے بعد ہبہ کیا، آنے والے زائرین کے لیے جو پیغام دینا تھا پیغام بھی دیا، تمام وصیتیں اور نصیحتیں کی، لیکن مولا آپ نے خریدا کیوں؟ امام جواب دیں گے نادان تجھے معلوم نہیں میں علی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں حسین ہوں. دنیا حسین کو پہچانے کہ حسین وہ ہے کہ جسے اپنا مقتل بھی گوارا نہیں کہ دوسرے کا ہو. یعنی حسین وہ ہے کہ مقتل بھی ہوگا تو خریدا ہوا رہے گا. بھائی میں دنیا والوں کو، اپنے شیعت کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اپنے چاہنے والوں کو، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، کہ دیکھو حسین وہ ہے کہ جسے اپنا مقتل بھی غصبی پسند نہیں ہے. تو دنیا یہ سمجھ لے کہ حسین کسی غصبی کربلا پر نہیں آئے گا. تاکہ دنیا پہچانے، خبردار یعنی میرا چاہنے والا غاصب نہیں ہو سکتا. بھائی میرا چاہنے والا وہ غاصب نہیں ہو سکتا، حق چھیننے والا نہیں ہو سکتا. امام کے ہر عمل میں حکمت ہے، ہر عمل میں ایک پیغام ہے، ہر عمل میں ایک ہدایت ہے. بھائی کربلا میں اگر بچوں نے آہیں بھی لی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے.
بھائی جو مالک کن فیکون ہو، جو 6 مہینے کا بچہ باب الحوائج ہو، بھائی یہ عالمہ غیر معلمہ ساتھ میں باب الحوائج ہے. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں آیتوں کا نزول ہوا، جہاں قرآن اترا، جہاں فرشتے آئے. بھائی میدان کربلا میں گھر کی عورتوں کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ننھے ننھے بچوں کو امام مظلوم کربلا لائے کیوں؟ بھائی یہاں میں نے کہا کہ ہر عمل، یعنی اگر بچے روئے بھی ہیں تو اس میں بھی ایک راز ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس میں بھی ایک انقلاب ہے. ہمارا اور آپ کا آخری امام کہتا ہے البکاء اصلحۃ المومن. بھائی رونا یعنی گریا مومن کا اسلحہ ہے. آپ دیکھیں کہ اس رونے نے، اس گریے نے کیسا احتجاج پیدا کیا. بچے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اس العطش کا اعجاز یہ تھا کہ ہر لشکر یزید میں تھا. ہر کے ذہن میں اس صدائے العطش نے ایسا انقلاب پیدا کیا کہ یزید کے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں آ گیا. بھائی آپ پوچھیں ہر سے کیوں آئے، کس لیے آئے، تو یہی جواب تاریخ میں ملتا ہے، بچوں کے صدائے العطش کی آواز مجھ سے برداشت نہ ہوئی. بھائی حسین نے کہا تھا ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. بھئی یہ ایک ایک لفظ ہدایت ہے مولا کا، ایک ایک لفظ پیغام ہے مولا کا پوری دنیا کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور گھر کی عورتوں کو لانے کا وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ امام لے کر آئے ہیں جو تخت پر بیٹھا تھا ملعون، کہ ابھی آپ نے مرگ یزید مردود منایا ہے. بھائی پوری کائنات میں جہاں سینوں میں حسین دھڑک رہے ہیں، وہاں حسینیت کا پرچم جہاں بلند ہے وہاں جشن منایا جاتا ہے. پوری کائنات میں عزاداری سید الشہداء برپا ہے، پوری کائنات میں عزاداری سید الشہداء منائی جا رہی ہے، اور زور و شور سے بتایا جا رہا ہے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. امام علی مقام اصلاح امت کے لیے نکل رہے ہیں، بقائے دین و شریعت کے لیے نکل رہے ہیں، انسانیت کا پیغام دینے کے لیے نکل رہے ہیں، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ بتانے کے لیے نکل رہے ہیں. بھائی جو تخت پر بیٹھا تھا مردود، اس نے کیا دعویٰ کیا کہ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی توحید نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے. ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے عزیزان ایمان. کوئی ماں نہیں ہے، یعنی عورت بس عورت ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عورت چاہے وہ پھوپھی کے پیکر میں ہو، چاہے وہ ماں کے پیکر میں ہو، چاہے وہ بہن کے پیکر میں ہو، چاہے وہ خالہ کے پیکر میں ہو، عورت بس عورت ہے. یعنی کسی سے بھی اس کی نظر میں، یعنی وہ حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا، رشتوں کے تقدس کو پامال کر رہا تھا. بھائی رشتوں کو روند رہا تھا. اب چونکہ اس نے کہا تھا عورت بس عورت ہے، لہٰذا امام نے ماں کی جگہ فضہ کو لیا، بہنوں کی جگہ زینب و کلثوم کو لیا. بھائی توجہ، جس رشتے کا وہ تقدس پامال کر رہا تھا وہ رشتہ امام کربلا میں لے کر آئے ہیں. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا ماں کا مقام کیا ہے، میں بتاؤں گا بیٹی کی عظمت کیا ہے، میں بتاؤں گا بہن کا مرتبہ کیا ہے. بھائی امام بتا رہے ہیں. بھائی وہی رشتہ آپ دیکھیں جس ہر رشتہ آپ کو کربلا میں ملے گا، یہاں تک کہ دوستی کا بھی رشتہ آپ کو کربلا میں ملے گا. بھائی تمام رشتے کربلا میں آپ کو دکھائی دیں گے. امام نے کہا یزید تو کہتا ہے کوئی قرآن نہیں آیا ہے، تو نے توحید پر انگلی اٹھائی، تو نے شریعت پر انگلی اٹھائی، تو نے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا. میں
اصل خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہوں، میں شریعت کا وارث ہوں، میں محمد کے دین کا وارث، میں آدم کے دین کا وارث، میں شریعت محمدی کا وارث ہوں، میرے ہوتے ہوئے حلال محمدی کو حرام نہیں کر سکتا، حرام محمدی کو حلال نہیں کر سکتا۔ امام خطبے پہ خطبہ دے رہے ہیں، میدان کربلا میں ایک مرتبہ مخاطب ہو کر یزید کے لشکر سے کہا کہ یزید تو کہتا ہے کوئی قرآن نہیں ہے، مجھے اپنے باپ علی کی قسم اگر حسین کٹے سر سے نوکے نیزہ پر قرآن نہ سنائے۔ بھائی امام نے قرآن کی تلاوت کی، سورہ کہف کی، اور سورہ کہف کی تلاوت اس انداز سے کی ہے کہ لوگ حیرت زدہ ہو کر دیکھتے رہے کہ کٹا ہوا سر ہے، اس میں بھی راز ہے، امام کے ہر عمل میں حکمت ہے۔ بھائی رسول کی ولادت آ رہی ہے، امام جعفر صادق کا صلاۃ و سلام اور رسول خدا کی ولادت کا جشن منایا جائے گا۔ بھئی ایک جملہ بات سے بات نکل آئی ہے، امام نے نوکے نیزہ پر جب قرآن کی تلاوت کی، سورہ کہف کی تلاوت کی تو لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، مولا آپ نے تلاوت کیوں کی؟ کہا اس لیے کی کہ میرے نانا پر تہمت تھی، دنیا یہ دیکھ لے کہ جس کا نواسا گلا کٹا کے سورہ کہف کی تلاوت کر سکتا ہے، ارے اس کے نانا کو معمولی سے بخار سے اذیان کیسے ہو سکتا؟ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھائی امام نے شریعت محمدی کو بچایا ہے اور ایک انقلاب پیدا کیا ہے، انقلاب کہ جو ذہنوں میں انقلاب لاتا ہے، جو فکروں میں انقلاب لاتا ہے۔ ہر رشتے کا جواب کربلا کے حوالے سے دیا ہے۔ کربلا میں دوستی کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ بھی جواب کے لیے جو بلایا گیا ہے۔ کیوں بلایا ہے حبیب ابن مظاہر کو؟ آقا نے خط لکھا، خط کی پہلی سطر، پہلا عنوان بسم اللہ کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد من الحسین الغریب الی الرجل الفقیر، حسین غریب کی طرف سے رجل فقیر کی طرف۔ دیکھیے کائنات کا امام رجل فقیر کہہ رہا ہے، بھائی کائنات کا امام کسی کو رجل فقیر کی سند دے رہا ہے۔ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بغیر فقیر کے جب کربلا مکمل نہیں ہے تو تمہاری زندگی کیا مکمل ہوگی؟ بھائی بلایا ہے، رجل فقیر کیوں کہا؟ آخر حبیب ابن مظاہر ہے کون؟ حبیب ابن مظاہر ہے معلم قرآن۔ حبیب ابن مظاہر قرآن اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں کوفے میں، اور امام علی مقام کو جو گروہ قتل کرنے کے لیے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے باغی کہ انہوں نے خروج کیا ہے، انہوں نے بغاوت کی ہے حکومت کے خلاف، اور چونکہ ظلم ایسا کرنا ہے، ظلم ایسا ڈھانا ہے کہ ان کے چہرے کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ ہے کون۔ توجہ عزیزان ایمان، لوگوں نے لاشوں کو پامال کیا، چہروں کو خراب کیا، زخمی کیا، مجروح کیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، نعرہ بلند کیا کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہے لہذا قتل کر دیا گیا۔ امام عالی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو بلایا، یہ کہہ کر رجل فقی کہہ کر، رجل فقی اس لیے کہا کہ کوفے سے ہی امام حسین کو قتل کا فتویٰ دینے والا موجود تھا کہ جس نے قتل کا فتویٰ دیا تھا کہ جو جھوٹا فقی بنا ہوا تھا، بھائی جو جھوٹا فقی بنا ہوا تھا، جھوٹا عالم بنا ہوا تھا، امام کے قتل کا فتویٰ کوفے سے آیا تھا کہ جو کوفے سے صادر ہوا تھا فتویٰ، امام نے لفظ فقی کہہ کر حبیب ابن مظاہر کو، کائنات اسلام کو یہ بتایا ہے کہ جسے امام فقی بناتا ہے وہ اصل فقی ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ کہ حبیب ابن مظاہر معلم قرآن ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، تزکیہ نفوس کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو
آمادہ کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم سے۔ اب امام مظلوم کو یہ معلوم ہے کہ میرا سر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا جائے گا، اور میرے ساتھ میں میرے صحابیوں کا بھی سر نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے گا، میرے بچوں کا بھی سر نوکے نیزہ پر بلند کیا جائے گا۔ جب یہ کربلا سے کوفہ جائے گا تو لوگ میرا سر پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن جنہیں حبیب نے پڑھایا ہے وہ بچے دیکھیں گے یہ ہمارے استاد کا سر کس نے کاٹا۔ بھائی قاتل چھپ نہیں سکے گا۔ بھائی اب اس نے انکار کیا، رشتوں کے تقدس کو پامال کیا۔ امام چاہتے تو مالک کن فیکون ہے، چشم زدن میں اس کی حکومت کو مسمار کر سکتے تھے، نیست و نابود کر سکتے تھے، ارادہ کرتے وہ ختم ہو جاتا۔ لیکن عزیزان ایمان اس میں حکمت ہے۔ بھائی اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگوں نے خانہ کعبہ پر بہت سے حملے کیے، اب رہا کہ جس نے خانہ کعبہ میں آ کر حملہ کیا، آگ لگائی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اللہ چاہتا تو اسے مکہ میں داخل نہ ہونے دیتا، لیکن داخل کیوں ہونے دیا؟ اس لیے کہ اسے ذلیل کرنا تھا، اس کی اوقات بتانی تھی کہ یہ ہے کیا۔ بھائی وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا، طاقتور سمجھ رہا تھا۔ اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا کہ چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گیا۔ بھائی چبائے ہوئے بھوسے کے مانند، قرآن کی آیت ہے، چبائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گیا۔ حسین چاہتے، ارادہ کرتے یزیدیت کا تختہ پلٹ جاتا، لیکن چونکہ اس نے کہا تھا کوئی رسول نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اسے ذلیل کرنا تھا۔ خود اسی کے گھر میں شہزادی زینب کو بھیجا، اسی کے یہاں قید رہے، اور جس قید خانے میں رہے انہوں نے اپنے کردار سے قید خانے کو عبادت خانہ بنا دیا۔ بھائی جہاں کل وہ حکومت کر رہا تھا آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اسی شہر میں آپ چلے جائیں، اسی شہر کو شہر سیدہ زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بھائی شہزادی زینب ام کلثوم نے خطبہ دیا، سید سجاد نے خطبہ دیا اور اسے ذلیل کیا۔ ذلیل اس طرح سے کیا عزیزان ایمان کہ خطبہ دیا، مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا ہے سید سجاد کا، چونکہ اس نے رسالت پر انگلی اٹھائی، توحید پر انگلی اٹھائی، مجبور ہوا یزید اذان دلوانے پر۔ کئی افراد بنام اذان چیخنے کھڑے ہو گئے، چلانا شروع کر دیا اذان کے نام پر۔ جو ولایت کے مقابلے میں اذان ہو وہ اذان نہیں ہے، جو امامت کے مقابلے میں ہو وہ اذان نہیں ہے۔ اب اذان ہوتی رہی، تکبیریں بلند ہوتی رہی، امام علی مقام خاموش رہے۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنے لبوں کو جنبش تب دی جب رسالت کی گواہی کا نعرہ گونجا، جب رسالت کی گواہی کا نعرہ گونجا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید ملعون سے مخاطب ہو کر کے کہا یہ بتا کہ یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ یہ بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے کہ جس کی گواہی دی جا رہی ہے؟ اب عزیزان ایمان لفظوں کی رسیوں سے سید سجاد نے یزید ملعون کو اسیر کرنا شروع کیا۔ بھائی لفظوں کی زنجیروں میں جکڑا ایسا کہ نہ ہاں کہتا ہے اور نہ کہتا ہے۔ بھائی سانس تھم گیا یزید کا، پریشان ہے کہوں تو کیا کہوں، اگر کہوں آپ کے نانا ہے بھائی تو ذلیل ہو جاؤں۔ بھائی لوگ ہیں 700 کرسی نشین ہیں، وہ کہیں گے بھائی یزید تجھے شرم نہیں آئی؟ بھائی نبی کے نواسے کو تو نے قتل کیا، ان کی عطرت کو قید کیا، تو نے اتنی ظلم و جفا کی۔ اب عزیزان ایمان نہ وہ ہاں کہہ رہا ہے نہ کہہ رہا ہے۔ امام سید سجاد پوچھ رہے ہیں بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ تو اب نہ کہتا ہے، اگر وہ کہے ہاں تو وہ ظالم کہلائے، اگر وہ کہے ہاں تو ظالم کہلائے۔ اب عزیزان ایمان سید سجاد نے
لفظوں کی رسیوں سے ایسا اسیر کیا چونکہ وہ خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا تھا، اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ رہا تھا، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یزید کو یزید کہہ سکے، سب کوئی آقا کہتا تھا، کوئی امیر کہتا تھا، کوئی خلیفہ کہتا تھا، کوئی خلیفۃ المسلمین کہتا تھا، الگ الگ القاب سے اسے لوگ نوازتے تھے۔ اب عزیز و سید سجاد نے پوچھا، بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے یا تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر وہ کہتا ہے ہاں تو وہ جھوٹا اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اگر وہ کہے نا آپ کے نانا تو وہ ظالم ہو جائے گا اور ظالموں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ بھائی ادھر بھی لعنت ہے ادھر بھی لعنت ہے، چونکہ وہ خلیفہ بنا بیٹھا ہے۔ اب قرآن کی روح سے آپ دیکھیں، ابراہیم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم نے سوال کیا، پروردگار یہ عہدہ میری ذریت میں، وقال لا ینال من ایدی الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا۔ ارے سید سجاد دربار خلافت میں یزید کو ظالم ثابت کر رہے تھے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ اب عزیزان ایمان، چونکہ سید سجاد نے لفظوں کی رسیوں میں اسیر کر لیا اور وہ ہلاک بھی ہوا، مجبور ہو گیا۔ یہ جو گریہ ہے، یہ جو رونا ہے، یہ اسلحہ ہے مومن کے لیے۔ اس گریے کے سبب سے یزید نے اہل بیت اطہار کو آزاد کیا۔ یوں ہی آزاد نہیں کیا، چونکہ شہزادی سکینہ ہر روز قید خانہ شام میں، قید خانہ زندان میں ہمیشہ بچوں کو بلاتی تھی اور بلانے کے بعد ذکر کربلا سناتی تھی، اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، اپنے بابا کے بارے میں بتاتی تھی، چونکہ بچے جائیں گے اور اپنے والدین سے کہیں گے کہ یہ جو تخت پر بیٹھا ہے یہ اصل خلیفہ نہیں ہے، اصل خلیفہ کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا ہے، تاکہ حق واضح ہو جائے۔ حق کو پہچنوایا ہے عزیزان ایمان، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو میں نے تلاوت کیا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں نہ معلوم ہوتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ بھائی امام مظلوم نے شہزادہ قاسم سے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے کہا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جناب قاسم نے بتایا ہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ہنس کر مسکرا کر شیرخوار علی اصغر نے اپنے بھائی کی بات کی تصدیق کی ہے کہ بھیا قاسم نے جو کہا تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، جناب علی اصغر نے مسکرا کر بھائی کی بات کی تصدیق کی ہے کہ جو قاسم نے کہا تھا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، یقیناً موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جب مرد مومن کو موت آتی ہے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا بلکہ لطف آتا ہے، ایک مزہ، ایک عجب کیفیت ہوتی ہے۔ جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کے گھرانے سے مسلسل ہیں، وابستہ ہیں، انہیں موت اذیت نہیں دیتی عزیزان۔ موت تکلیف کے ساتھ نہیں آتی۔ بہت سی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے افراد بیمار رہتے اور ایک عرصے تک بیمار رہتے اور اس کے بعد دنیا سے جاتے ہیں۔ بہت سے افراد طنز کرتے ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف اٹھا کر گئے۔ تکلیف نہیں ہے، چار رحمتیں ایسی ہے کہ جسے انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ چار رحمتیں، پہلی رحمت ہے مہمان۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جائیں گے، لیکن وہی مہمان 10 دن 15 دن رہ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کے لیے وہی زحمت ہو جائے مہمان جو رحمت بن کے آیا۔ بارش، اگر بارش نہ ہو تو انسان دعا کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے بارش ہونے کے لیے، لیکن بارش حد سے زیادہ ہو جائے
تو فصلیں برباد ہونے لگتی ہیں، لیکن مصلحت الہی کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تکبیریں دی جاتی ہیں تاکہ بارش تھم جائے، رک جائے، پریشان ہو جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تیسری رحمت ہے بیٹی، اگر بیٹی اللہ کسی کو دے دیتا ہے تو وہیں سے ماں باپ اس کی شادی کا سامان، یعنی جو آج کل کا جو معاشرہ ہے، جبکہ اسلام آسانی بتاتا ہے، اسلام آسانیاں فراہم کرتا ہے، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ آپ دکھاوا کریں، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ آپ بہت ہائی فائی کوالٹی کے ساتھ میں شادی بیواہ کریں۔ بھائی اسلام تو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ خدا کو حاضر و ناظر جانے اور ولی کی اجازت لیں اور بدائی کر کے لے جائیں۔ بھئی یہی تو ہے شادی، یعنی آسانیاں بتائی ہیں، لیکن عزیزان ایمان معاشرے میں، آج کل کے معاشرے میں زمانہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو گیا کہ جو رحمت تھی وہ زحمت بن گئی، یعنی بیٹیوں کو انسان زحمت سمجھنے لگا۔ اسی طرح سے ہے بیماری، بیماری رحمت اس لیے ہے کہ جب تک بیماری رہتی ہے بندہ مومن کے گناہ ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بیمار ہو تو خبردار اسے طنز نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا اسے عذاب آخرت سے بچا رہا ہے، تاکہ اسے آخرت میں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو کچھ بھی صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلیں، اذیتیں اٹھانی ہو وہ دنیا میں اٹھا لے، دنیا میں جو اسے تکلیف اٹھانی ہوگی وہ دنیا میں اٹھا لے گا، آخرت میں اس کے لیے آسانی ہوگی۔ جب مرنے والا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو بڑی مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہ جو منافقت صفت ہو، جو لوگوں کے حقوق غصب کر کے جا رہا ہو، اس کے لیے ہے مشکلیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صحابیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں موت کے بارے میں کہ موت سبھی کو آنی ہے، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا۔ تو کچھ لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اور کہنے لگے یا نبی اللہ، ہم نے سنا ہے کہ جب روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا ہاں، تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی خاردار درخت پر آپ ریشمی کپڑا ڈالیں اور اسے بے دردی کے ساتھ کھینچ لیں، تو جو اس کپڑے کی حالت ہوگی وہی بدن کی حالت ہوگی روح نکلتے ہوئے۔ اب جب لوگوں نے سنا گریا کرنے لگے، تڑپنے لگے، ہمارا کیا ہوگا؟ نبی نے مسکرا کر جواب دیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ کہا یا نبی اللہ راز سے پردہ ہٹائیے۔ کہا میری محبت، میری اولاد کی محبت، میری آل کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کے بدن سے روح ایسے نکل جائے گی جیسے گلاب سے خوشبو جدا ہو جاتی ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں بھائی، روح ایسے نکل جائے گی کہ جیسے گلاب سے خوشبو جدا ہو جاتی ہے، یعنی مرنے والے کے بدن سے روح نکل جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا، علی سے ملاقات کر لے گا۔ اور جب اسے دنیا والے تربت کی آغوش میں دے کر جاتے ہیں تو جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، جس نے حقوق العباد ادا کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ارواحیں، یعنی جو ارواح ہے، روح ہے، روحیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اور جب اس کے گھر والے کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ نیکی روشنی کی صورت میں اس کی قبر کو منور کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نیکیاں، یعنی یہ جو ایصال ثواب کی مجلس برپا ہے، یہ جو ذکر خیر ہو رہا ہے، اور مرنے والے کو مجلس امام حسین میں یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب تھا اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، چونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دروازے سے منسوب ہے۔ جب رخصت ہوتا ہے قبر کی تاریکی میں ہوتا ہے تو قبر کی تاریکی میں وہ دیکھتا ہے، یعنی روح دیکھتی ہے کہ اس کے پیروں کی طرف سے ایک روشنی نکل رہی ہے۔ قبر کے چاروں طرف ایسے روشنی ہے کہ جیسے رات کی تاریکی میں شب کے سناٹے میں ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آسمان پر جیسے ستارے چمکتے ہیں ویسے ہی وہ چھوٹی چھوٹی روشنی دیکھتا ہے، اور ستاروں کے درمیان جیسے ہم ایک چاند کو دیکھتے ہیں ویسے ہی روح تربت کے اندر، تربت کی تاریکی میں ایک بڑے سے نور کو دیکھتی ہے۔ اب یہ روح سوال کرتی ہے تمام چھوٹی چھوٹے انوار سے، اس نور سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ کون ہو، یہ نور کیسا ہے؟
میری قبر منور کیوں ہے؟ تو وہ چھوٹے چھوٹے جو نور چمک رہے ہوتے ہیں وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم تمہاری نیکیاں ہیں، یعنی تم نے جو اپنے والدین کے ساتھ کی، تم نے جو اپنے بھائی کے ساتھ کی، تم نے جو اپنے ہمسائے کے ساتھ کی، تم نے جو غریبوں کا حق ادا کیا، تم نے جو حقوق العباد ادا کیا، تم نے جو نماز پڑھی وہ نماز میں ہوں، تم نے جو روزہ رکھا وہ روزہ میں ہوں، تم نے جو حج کیا وہ حج میں ہوں۔ اب عزیزان ایمان جب یہ چھوٹے چھوٹے انوار اپنا تعارف کرا لیتے ہیں تو یہ روح بڑے نور سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہے کہ یہ نور چھوٹے ہیں، کم روشنی دے رہے ہیں، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے زیادہ منور ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ تو سب سے زیادہ منور اور روشن ہے؟ تو اس نور سے آواز آتی ہے جس کے صدقے میں یہ سب روشن ہے، وہ نور میں ہوں، محبت اہل بیت میرا نام، صلوات برے عظمت عالم۔ یا علی یا علی، یعنی میں محبت اہل بیت ہوں کہ جس سے تیری قبر منور ہے، روشن ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی مصیبت ہوگی یہ میرا نور تجھے ہدایت دے گا۔ اب عزیزانی من، موت انسان کے بدن سے ایسے یعنی روح نکل جاتی ہے کہ جیسے گلاب سے خوشبو جدا ہو جاتی ہے۔ ہارون ملعون کا دور ہے اور بہلول دانا ہے۔ بس آخری بات مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی اب کم ہے اور وقت کافی زیادہ ہو گیا۔ بہلول دانا بار بار ہارون کے دربار میں آتے ہیں اور کبھی چلے جاتے ہیں۔ لوگ عاجزی سے کہتے ہیں کہ بہلول تو مر کیوں نہیں جاتا؟ ایک مرتبہ ہارون نے بھی کہا کہ بہلول تو مر کیوں نہیں جاتا؟ تو جناب بہلول دانا نے عصا لیے ہوئے ہوتے تھے اپنے ساتھ، جسے وہ اپنا گھوڑا کہتے تھے کہ یہ میرا گھوڑا ہے، تو اپنا عصا درباریوں میں سے ایک کو دیا، کہا یہ میرا گھوڑا سنبھالو اور میں دنیا سے جا رہا ہوں، کہ تمہاری خواہش ہے کہ میں مر جاؤں تو ٹھیک ہے، لو میں مر جاتا ہوں۔ اب عزیزان ایمان درباریوں کا ہجوم ہے، سب درباری بیٹھے ہوئے، جناب بہلول دانا دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر لیٹ گئے۔ اب جب لیٹے ہیں تو لوگوں نے جب نبض حیات کو تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ بدن سے روح پرواز کر چکی ہے، جناب بہلول دانا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، گزر گئے ہیں۔ اب بدن ٹھنڈا ہونے لگا ہے، لوگوں میں ایک حیرت کا ماحول ہے، تعجب کا ماحول ہے، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، دیکھ رہے ہیں بہلول یہ کیا ہو گیا، یہ تو سچ میں دنیا سے رخصت ہو گیا، سچ میں دنیا سے چلا گیا۔ اب عزیزو ہارون ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اب اس نے دل میں یہ خیال آیا، اس کے ایک آہے سد کھینچی، دل میں کہنے لگا بہلول تو سچ میں مر گیا، میں نے تو مذاق کیا تھا، تو سچ میں مر گیا، میں نے مذاق کیا تھا۔ دل کی بات ہو رہی ہے، دل میں کہہ رہا ہے بہلول میں نے مذاق کیا تھا، تو سچ میں مر گیا۔ اتنا سننا تھا بہلول اٹھ کے بیٹھ گئے، بہلول اٹھ کے بیٹھ گئے، لوگ حیرت زدہ دیکھنے لگے، اما بہلول یہ کیا ہوا؟ بہلول نے مسکرا کے جواب دیا ہارون وہ تیرا مذاق تھا، یہ میرا مذاق، بھائی وہ تیرا مذاق تھا یہ میرا مذاق ہے۔ بہلول تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا علی والوں کو ایک دلیل دے رہا ہوں۔ کہا کیسی دلیل؟ کہا بھائی جو اہل بیت کے در سے توسل رکھتے ہیں، وابستگی رکھتے ہیں، جب وہ قبر میں اتارے جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے اسما افہم، اسما افہم، سنو اور سمجھو۔ بھائی سنایا کسے جاتا ہے؟ سنایا اسے جاتا ہے کہ جس کا کان کام کر رہا ہو، جس کی قوت سماعت کام کر رہی ہو۔ سمجھایا کسے جاتا ہے؟ جس کا دماغ کام کر رہا ہو، جس کی عقل کام کر رہی ہو۔ تو میں دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں علی کا دیوانہ ہوں، مجھے دنیا دیوانہ کہتی ہے تو میں علی کا دیوانہ ہوں۔ دنیا مجھے دیکھے کہ جب علی کا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ لفظوں کی زبان نہیں دلوں کی زبان سمجھتا۔ صلوات بڑے عظمت آل محمد۔
یعنی جو اسماع فہم کہا جاتا ہے، سنو اور سمجھو، بہلول بتا رہے ہیں کہ میں پیغام دے رہا ہوں تاکہ دنیا یہ اعتراض نہ کرے کہ انہیں سنایا جاتا ہے جو رخصت ہو گیا اسے کیا معلوم، اسے کیا خبر کہ کیا سنایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن جناب بہلول دانا بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہم صرف لفظوں کی یعنی زبان کے الفاظ نہیں سنتے، دلوں کے الفاظ بھی ہم سن لیتے ہیں، جو سوچا جاتا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ہے کیا۔ لیکن یہ معرفت کی منزل ہے عزیزان ایمان، جہاں معرفت ہوگی وہیں یہ کمال ہوگا، اور جہاں معرفت نہیں ہوگی وہاں یہ کمال نہیں ہوگا۔ یہ معرفت کی بات ہے، معرفت ضروری ہے۔ ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے عزیزان ایمان، ایک مومنہ کی مجلس ہے، تو ماں کے حوالے سے بس ایک آخری بات مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں، زیادہ تاخیر ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جب تک دنیا میں ہوتی ہے تو ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ چلی جاتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا، تب ہمیں اس کے چلے جانے کے بعد اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا تھی۔ عزیزان ایمان، رسول ہیں، رسول کا دور ہے، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں بہت پریشان ہوں، میرے حق میں دعا کر دیجیے، آپ رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے رحمت بن کے آئے ہیں، آپ میرے حق میں دعا کر دیں گے میری قسمت سنور جائے گی، تقدیر سنور جائے گی۔ تو امام نے، رسول نے اس کے حق میں دعا بھی کی، اور جب وہ چلا گیا تو اپنے صحابیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ اللہ اکبر، یعنی اگر آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو اسے آج اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کی ماں صرف آمین کہہ دیتی، دعا کر دیتی تو اس کی مصیبت تھم جاتی۔ عزیزان ایمان، تین افراد ہیں، تین دوست ہیں کہ جو صحرا کا سفر کر رہے ہیں، جنگل کا، راستے میں ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ اب جو طوفان آیا تو انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی، ایک گفا میں چلے گئے، ایک سرنگ میں چلے گئے، غار میں چلے گئے تاکہ طوفان سے بچا جا سکے۔ طوفان بہت شدید تھا، اوپر سے ایک پتھر آیا اور گفا کے دہانے پر آگے وہیں ٹھہر گیا، یعنی دہانا بند ہو گیا، غار بند ہو گیا۔ تینوں دوست اندر ہیں موجود، اب سوچ رہے ہیں کہ ہم تو اندر آ گئے، باہر جائیں گے کیسے، نکلیں گے کیسے؟ تو تینوں نے دعا کی پروردگار سے اور کوشش کر رہے ہیں کہ پتھر کو ہٹایا جائے، لیکن پتھر بہت وزنی ہے، اس میں جنبش تک نہیں ہو رہی۔ اب ان لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ ہماری جیتے جی قبر ہو گئی یہ گفا، اب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا، طرح طرح کے خیالات۔ اب چونکہ رونے لگے، فریاد کرنے لگے قدرت سے، تو ایک دوست نے کہا آپ ہم سب اپنی اپنی کتاب زندگی کو پڑھتے ہیں، اپنی اپنی کتاب زندگی کو پڑھ کر جو ہم نے سب سے اچھا اپنی نگاہ میں عمل کیا ہے اس عمل کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، اور جب اس عمل کا واسطہ دیں گے تو ہماری دعا یقیناً قبول ہوگی۔ ایسا ہی ہوا، ایک شخص نے اپنی کتاب زندگی پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں اس نے جو نیک عمل کیا تھا اس کا واسطہ دیا، تو دہانا تھوڑا سا کھلا، یعنی پتھر خود بخود اس جگہ سے ہٹا، لیکن اتنا ہٹا کہ اس کے ہوا آ جا سکے، یعنی انسان نہ جا سکتا تھا، ہوا آ سکتی تھی اور جا سکتی تھی۔ دوسرے دوست نے بھی ایسا ہی کیا، پتھر اور کھسکا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ اس سے باہر نکلا جا سکتا تھا۔ اب عزیزوں آخری شخص بچا، اب یہ پریشان کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پتھر اتنا تو ہو گیا کہ ہم سانس لے سکتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے کہ ہم باہر جا سکیں۔ اب اس نے اپنی کتاب زندگی کو پڑھا، بظاہر اب جو یہ تیسرا شخص تھا یہ بظاہر متقی اور پرہیزگار نہیں تھا، جیسے ایجوکیٹڈ نہیں تھا۔ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے لباس سے آپ کو تعلیم جھلکے گی، جن کے عمل سے آپ کو کردار جھلکے گا،
لیکن بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کے لباس کو دیکھ کر یہ اندازہ کر پانا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ یہ انسان مومن ہے یا کیا ہے، متقی ہے یا نہیں ہے، جو کہ کبھی کبھی سادگی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، اور لباس کو دیکھ کر یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ یہ سامنے والا مومن ہے یا منافق ہے، متقی ہے، کیا ہے۔ لہذا بظاہر وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز اور روزہ سے بہت زیادہ قریب تر ہو، بلکہ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، فریاد کرنے لگا، اور اس نے اپنی نیک دعا، جو نیک عمل کیا تھا، اس نے اس کا واسطہ دیا پروردگار۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، دوستوں نے، کہ پتھر پوری طرح سے ہٹ گیا اور یہ باہر چلے آئے۔ اب جب باہر آئے تو دونوں دوستوں نے کہا کہ بھائی ہم تم سے زیادہ نیک عمل انجام دیتے ہیں، ہم تم سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تم سے زیادہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ تم نے جب دعا کی، تم نے جب وسیلہ مانگا، وسیلہ دیا اللہ کو اپنی نیکی کا، تو تمہارے لیے راستہ زیادہ ہموار ہو گیا، اور ہم تمہارے توسل سے، تمہاری دعا کے توسل سے اس مصیبت سے باہر آ گئے۔ اب اس نے ایک مرتبہ بتایا کہ میرا روز کا معمول یہ تھا کہ جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو جنگل میں جاتا تھا، اور جنگل میں جو لکڑیاں ہوتی تھی وہ لے کر آتا تھا۔ آنے کے بعد جب واپس شام میں گھر لوٹتا تھا تو میرے گھر میں ایک ضعیف ماں تھی کہ جو بہت معذور تھی، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، پہلے اسے کھانا کھلاتا تھا، اس کے بعد خود کھاتا تھا، اور جب بھی کچھ میں چاہے اپنے لیے کچھ غذا اچھی استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن اپنی والدہ کے لیے ضرور استعمال کرتا تھا۔ ایک دن مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، جب میں گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ میری والدہ سو گئی ہے، میں نے کھانا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، پانی ہاتھ میں لیا ہوا ہے، میں ماں کے سراہانے پہنچا۔ اب جو ماں کے سراہانے پہنچا تو دیکھا ماں سوئی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے تھک کر سو گئی ہو، ابھی تھوڑی دیر میں اٹھے گی تو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے کہ پوری رات گزر گئی، صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، میں کھانا لے کر کھڑا رہا، پانی لے کر کھڑا رہا، میری ماں کی آنکھ کھلی تو میں نے اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس نے مجھے دعائیں دی، میں نے اسی عمل کا اللہ کو وسیلہ دیا ہے، واسطہ دیا ہے، تو یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو ماں کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا جب وسیلہ اور واسطہ اللہ کے نزدیک اتنا فضیلت والا ہے تو بذات خود ماں کتنی برکت والی ہوگی۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ ماں کا کیا مرتبہ ہوگا، ماں کی اہمیت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی منزلت کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ عزیزان ایمان، یہ سال ثواب کی مجلس ہے، سبھی لوگ رونے کے لیے جمع ہوئے، چونکہ یہ رونا، یہ گریا، یہ ذکر خیر، یہ جو مجلس ہے، یہی مرحومہ کے لیے توشہ آخرت ہے، زاد آخرت ہے، اس کی قبر کی تاریکی کو دور کرنے والا ہے۔ جب کوئی ایک مرتبہ کوئی بھی نیکی کر کے اپنے مرحومین کو یاد کرتا ہے تو اس کے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ دور ہو جاتے ہیں۔ رسول گزر رہے ہیں، صحابیوں کا مجمع ہے، ایک قبر سے گزر رہے ہیں بہت جلدی، کہا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس قبر پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ جب اسی بستی سے دوبارہ پلٹ کر جانا ہوا، وہی قبر ہے، اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں ذرا آہستہ آہستہ چلو، کہا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو کہ اس قبر سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابیوں نے سوال کر لیا، یا نبی اللہ، ابھی جب ہم ادھر سے گزر رہے تھے تو اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ، اور جب واپس جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ذرا ٹھہرو، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے اور اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک گناہگار شخص تھا، جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں۔ کہا پھر؟ کہا جب یہ گیا تو اس کی بیوی کو ایک گود میں بچہ تھا اور وہ ابھی بولتا نہ تھا، جب اس نے بولنا شروع کیا، آج وہ جب پہلی مرتبہ گیا تو اس نے اپنی توتلی زبان میں، بچپن والی زبان میں، جو بچوں کی زبان، چھوٹی زبان، توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا۔ ادھر اس کی اولاد نے بسم اللہ کہا تو اللہ نے کہا کہ اس نے مجھے رحمان کہہ کر پکارا ہے، مجھے رحیم کہہ کر پکارا ہے، لہٰذا میری رحیمیت اور میری رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے باپ کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دوں۔
چونکہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے۔ ذرا سوچئے کہ بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ عذاب قبر دور ہو جائے۔ جو ایصال ثواب کے سلسلے سے قرآن خوانی کرے، جو نیک اعمال کرے، جو مجلس عزا برپا کرے، جو ثواب جاریہ کرے، بہت ساری نیکیاں ہیں۔ آپ کسی بھی طرح سے مرحومہ کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گی، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گی۔ یہ ذکر ہے کہ جو ہمیں مٹنے نہیں دیتا۔ عزیزو، آپ یتیم ہو گئے، آپ کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً گھر والوں نے مرحومہ کو غسل دیا ہوگا، کفن دیا ہوگا، بچوں کو دلاسا دیا ہوگا، تسلی دی ہوگی، تشفی دی ہوگی، لیکن یتیمی کسے کہتے ہیں؟ کوئی سید سجاد سے پوچھے۔ یتیمی کسے کہتے ہیں؟ کوئی سکینہ بنت الحسین سے پوچھے۔ ارے جب سکینہ یتیم ہوئی، جب سجاد یتیم ہوئے، تو کوئی تازیانے مارتا تھا، تو کوئی تماچے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان ایمان، ایک مرحومہ کی مجلس ہے۔ عزیزوں، ماؤں کو اپنی اولاد کے بارے میں بڑی فکر ہوتی ہے۔ مائیں آخری وقت میں بھی ہوں تو اولاد کے بارے میں اچھا سوچتی ہیں۔ جناب خدیجہ ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، جناب رسول سے کہہ رہی ہیں، رسول خدا سے کہہ رہی ہیں، اے میرے والی و وارث، اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، اے میرے مددگار، میں دنیا سے جا رہی ہوں، اپنی بیٹی، ایک لوتی بیٹی فاطمہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اے میرے والی و وارث، میری بیٹی فاطمہ کے لیے اپنی امت سے کہہ دیجئے گا کہ اس کا احترام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اسے بڑی اذیتوں سے پالا ہے، بڑی مشقتوں سے پالا ہے، بہت محبتوں سے پالا ہے، بہت لاڈ اور پیار سے پالا ہے۔ خبردار میری بیٹی فاطمہ سے کوئی بلند آواز میں کلام نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جناب خدیجہ رسول سے کہہ رہی ہیں کہ یا نبی اللہ، اپنی امت سے کہہ دیجئے گا کہ میری بیٹی فاطمہ سے کوئی بلند آواز سے کلام نہ کرے، کلام نہ کرے۔ عزیزو، اتنا سننا تھا کہ جناب رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناب خدیجہ نے سوال کیا، یا نبی اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ میرے بعد فاطمہ کے ساتھ یہ امت کیا سلوک کرے گی؟ کہا کیا سلوک کرے گی؟ کہا میری ان دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اللہ اکبر۔ جناب خدیجہ نے رسول کے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا۔ اب جو درمیان میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک گھر ہے اور دروازہ ہے۔ ارے دروازے میں آگ لگی ہوئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، امت کے لوگ جمع ہیں، ہاتھوں میں لکڑیاں لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ کہتی ہے، اے والی و وارث، ارے کسی دروازے پر کچھ لوگ جمع ہیں، ہاتھوں میں آگ اور لکڑیاں لیے ہوئے ہیں۔ رسول کی چیخ بلند ہوئی، کہا پہچانا نہیں؟ ارے یہ فاطمہ کا دروازہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزان ایمان، ادھر رسول کی آگ بند ہوئی، ارے امت دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئی۔ ارے چلتا ہوا دروازہ شہزادی کے شکم پہ گرایا گیا۔ 40 افراد دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ابو الحسن کے گلے میں ریشمان ستم ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ جب شہزادی فاطمہ کو ہوش آیا تو ایک مرتبہ چیخ بلند کی، اے فضہ کہاں ہو؟ ارے مجھے سہارا دو، میرا بچہ مارا گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ جو جناب فاطمہ پر مصیبت ہوئی ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ماں کا غم کیا ہوتا ہے کوئی حسین سے پوچھے، ماں کا غم کیا ہوتا ہے کوئی زینب سے پوچھے، ماں کا غم کیا ہوتا ہے کوئی حسن سے پوچھے، ماں کا غم کیا ہوتا ہے کوئی کلثوم سے پوچھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مجھے شہادت نہیں پڑتی،
عزیزوں آپ نے جس مرحومہ کو سپرد لحد کیا ہے اس کے قبر کے سراہنے آپ جاتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، بھائی 40 روز تک کم سے کم آپ سورہ یاسین کی تلاوت جا کر تربت کے سراہنے کریں گے، گھر کا جو وارث ہے وہ جائے گا۔ شہزادی فاطمہ نے بھی اپنی وصیت میں ابو الحسن سے یہی کہا، اے علی، اے ابو تراب، جب بھی میری تربت کے سراہنے آنا تو سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اے علی جب بھی میری قبر پر آنا تو سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ اے علی یاد رہے میرے حسین کو میں نے بڑی مصیبتوں سے پالا ہے، چکیاں پیس کے پالا ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، رات کی تاریکی جب ہوتی ہے تو یہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر پانی مانگتا ہے، اسے پانی پلاتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حسین پیاسا رہ جائے۔ عزیزان ایمان، مولا کائنات ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت شب کے سناٹے میں تربت فاطمہ زہرا پر کرتے ہیں۔ اب ایک رات ایسی آئی کہ مولا کائنات تربت کے سرانے پہنچے، فاطمہ کی تربت پر جنت البقیع میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عزیزوں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی تھی کہ قبر بطول میں زلزلہ آنے لگا، ارے قبر بطول سے آواز آئی، اے علی تلاوت کو بند کرو، میرا حسین پیاسا ہے، اٹھ گیا ہے، پانی مانگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی جیسے ہی بیت الشرف کے دروازے پر پہنچے تو اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ زینب کے ہاتھوں میں پانی کا کوزہ ہے اور اپنے بھائی حسین کو پانی پلا رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب نے اپنے بابا کو دیکھا، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ علی رو رہے ہیں، پوچھا بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، آپ آخر گریہ وزاری کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی آج حسین نے پانی مانگا تو تو نے پانی پلا دیا، کل یہی حسین ہوگا، ارے پانی مانگے گا، ارے پانی دینے والا کوئی نہ ہوگا، 70 قدم کے فاصلے سے تو اس کا کٹتا ہوا گلا دیکھے گی، اس کی اجڑی ہوئی ماں آدوش بہلائے آواز دے گی، اے حسین آجا میں نے چکیا پیس کے پالا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔